برائی کو چھپانا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کچھ برا دیکھیں تو اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے روکیں. ویسے بھی جب آپ نیگیٹو تھاٹس جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی ایک انرجی ہوتی ہے. بڑی بات. یہ انرجی آپ کے پاس گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا, یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا. یعنی ہم صرف باتیں بناتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. السلام علیکم ناظرین, ریڈیو ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمعون خان آج کچھ دوستوں کی محفل سے جا کے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں. ایسے لوگ جو روحانی لوگ ہیں, ایسے لوگ جو وجد کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ اپنا ہی ایک الگ سا کھلواڑ کرتے ہیں, اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں, لوگوں کے لیے بھلا سوچتے ہیں, ایک باقاعدہ طور پہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں, ٹرینر ہیں, اور پھر بہت اسپیشلٹی کے ساتھ ان کا بڑا لنک ہے. ان کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر. علی عباس کے موجود ہیں, ہم آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں باجی صاحبہ, روحانی خاتون ہیں, اپنے دل کی تمام خواہشوں کو ترک کر دیتی ہیں, اپنے زیورات تک دان کر دیتی ہیں, روزانہ ایک دسترخوان سجاتی ہیں, اپنا لقمہ حلق سے اس وقت اتارتی ہیں جب کم از کم 2-3 ہزار لوگ اپنے پیٹ کو, اس کی آگ کو بجھا چکے ہوتے ہیں. ایسے درویش اور سادہ نفس لوگ اگر ہماری محفل میں بیٹھ جائیں تو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ناظرین, آج ہم باجی صاحبہ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ علی عباس بھائی اور باجی صاحبہ, ہم آج بڑی سیدھی سیدھی کھری کھری لائٹ سی باتیں کریں گے جو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں اور ہمیں اپنا موقف ان تک پہنچانے میں بھی تھوڑی سی آسانی رہے. اکثر ایک بات میں سنتا ہوں, پہلے بڑا چنگا دور سے اور اب کچھ ٹھیک سے جی ہن کی ہو گیا ہے. آپ بتائیں کی ہوگی گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جیسے شمع صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اتنی اچھی بستی سے ملایا. بہت شکریہ. اور میں بھی سوچا کرتا تھا کہ اسپرچولیٹی میں بہت سارے بزرگ تو ہیں جو کہ میل حضرات ہیں, جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو میری ہمیشہ سے ایک خواہش رہی کہ میں کسی اسپرچولیٹی کی جو خاتون ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہو, کیونکہ پھر میں نے یہ دیکھا نا, کیونکہ یہ مرد حضرات کا اس پہ زیادہ فوکس ہے, اور وہ کیونکہ چلے لگا سکتے ہیں یا وہ لوگوں کے پاس وقت لگا سکتے ہیں, تو خواتین کو کس طرح موقع کم ملتا ہے. لیکن میں میم سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا اس کام میں مقام بنایا. اب ان کو دیکھ کے بہت ساری خواتین بھی اسپرچولیٹی کو, تصوف کو, روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گی. پہلا تو سٹیپ ہوتا ہے یاسر صاحب, آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھیں. اس سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی جو باجی صاحبہ کر رہی ہیں آلریڈی, لوگوں کو مستفید پھر کیسے کرنا ہے. یہ 3-4 سٹیپس ہیں اس تصوف کی زندگی کے. اچھا, خدا کہتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں, زمانے کو برا نہ کریں. آپ غور کریں, جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے وہ بڑے کو دیکھتا ہے, وہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں, اور جب وہ 12 کا ہوتا ہے اس کی پھر خواہش ہوتی ہے کہ میں اب یونیورسٹی لائف میں چلا جاؤں. یونیورسٹی لائف میں جب وہ پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کچھ کام کروں, اپنا میں کوئی بزنس کروں. اچھا, جب وہ بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتا ہوں. اچھا, جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو پھر 2 سال کے جب بچے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی زمانہ اچھا تھا. یہ بات وہیں آ گئی, یہی زمانہ اچھا تھا. ضروری بات یاسر شمعون صاحب یہ ہے کہ انسان جس بھی زمانے میں رہ رہا ہو اسی کو اچھا زمانہ سمجھنا چاہیے. میرے زمانہ ہمیں اسی کو, جی میرے کوئی زمانہ برا نہیں ہوا, کوئی خرابی نہیں, لوگ بھی برے نہیں ہوئے, لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے, لوگوں کی تعداد ایک ہوتی ہے جو کہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, وہ رہتے ہیں. ہمارے معاشرے کی تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہوئی ہے 2000 کے بعد, جب مشرف صاحب نے جب میڈیا کو آزاد کیا, اس کے بعد جب سوشل میڈیا آزاد ہوا تو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہونی شروع ہو گئی. یہ سارے کام ہو رہے تھے, لیکن برائی کو چھپانا چاہیے, ڈھانپنا چاہیے, پردہ ڈالنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں پہ اور آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے. ایک بڑی خوبصورت ایک بات, اور یہ اس بات کی اکثر تنبیہ اپنے پروگرامز میں بھی کرتے رہتے ہیں علی عباس. لیکن ناظرین, اس میں ایک سوال اٹھتا ہے, ہر بات کے آگے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, اور وہ مورچہ بنا کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم پردے ہی ڈالتے رہیں گے تو کیا وہ برائی پنپنا شروع نہ کر دے گی, وہ ایک بڑا ہیلتھی قسم کا جانور نہ بن جائے گی, معاشرے کا ایک بڑا ناسور بن کے سامنے ابھر کے آ کے اپنے سینگ نہ دکھائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں,
پردے ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس برائی کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کچھ برا دیکھیں تو اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے روکیں. ہاتھ سے پکڑنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم آپ دل سے تو اسے برا کہیں نا. قطع طلب کریں اسے. جی تو یہی بات ہے کہ آپ پردے ڈالنے کا وہ مقصد نہیں ہے. پردہ ڈالنا وہ ہے کہ یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ کسی کی برائی کو آپ دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالیں، یہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برائیوں پہ پردے ڈالتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بات. جی یاسر شامون صاحب، جو شخص جو ہے نا اپنے جو خدا نے اس کو جتنا دیا ہے وہ اس کو اس میں انجوائے نہیں کر رہا، وہ اس کی نظر ہے آگے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہ حاصل جب ہو جائے گا تب میں خوش ہوں گا. جب اس کو وہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو وہ سوچتا ہے اب یہ وہ مل جائے گا تب میں خوش ہوں گا. یہ جو کمپیریزن ہے نا انسان کا، یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے اصل. کیونکہ جب آپ کمپیئر کریں گے اپنے ذات کو کسی کے ساتھ تو آپ اپنی ہی انسلٹ کر رہے ہیں. خدا نے آپ کو بڑا بہتر بنایا ہے، بہتر احسن بنایا آپ کو. آپ خدا کا شکر کریں اور جتنا زیادہ آپ شکر کرتے رہیں گے اتنا ہی آپ کا سیٹسفیکشن کا لیول بڑھتا رہے گا. بڑی بات، بڑی بات. اور پھر آپ کو وہی اچھا لگے گا جس مقام پہ اور جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. ویسے بھی جب آپ نیگیٹو تھاٹس جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی ایک انرجی ہوتی ہے. بڑی بات. یہ انرجی آپ کے پاس گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن لیول، جیسے علی عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں جس بھی حال میں ہے اس میں خوش رہنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہے سیٹسفیکشن لیول؟ اس کا لیول کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں میرا جو خیال ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ایسے تھا پہلے، ابھی ایسے ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے حصے کے اچھے کام ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. بالکل. اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کا الزام ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا ہے. اگر ہم اپنے حصے کا کام خود کریں اور جو ہمارے پاس وقت ہے، یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ چلیں جو فیوچر ہے وہ گزر گیا، بالکل ٹھیک ہے، فیوچر ابھی آئے گا، جو ہمارا ماضی ہے وہ گزر گیا ہے، بالکل ٹھیک. وہ ہم نہ دیکھیں. جو موجودہ حالات ہیں ہمارے سامنے ہم اس پہ رہ کے جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کریں. واہ. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے اتنے مسئلے مسائل پیدا ہو. ہم کرتے ہیں امیدیں دوسرے پہ، جتنی مشکلات ہیں ہم کیا کرتے ہیں خود اس پہ ہم محنت نہیں کرتے ہیں. اچھا، فوکس نہیں کرتے اس کے اوپر. اور ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا، یہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا. یعنی ہم صرف باتیں بناتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. بالکل ٹھیک. دوسروں کو گناہگار ہم کہنے میں ذرا سا بھی اور محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی، یعنی دوسروں کو ہم الزام دے دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ان کی بات کو سیکنڈ کرتی ہیں کہ کمپیریزن. بالکل، انہوں نے 100% صحیح بات کی ہے، بالکل صحیح کہا ہے. اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے حالات ہوں ہمیں اس حالات میں خوش رہنا ہے، اور صرف خود نہیں خوش رہنا، دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کولیکٹیو وزڈم جو ہے، کولیکٹیو اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کولیکٹیو وزڈم آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل کی ضرورت ہے. چھوٹا عمل کریں پھر خدا کو کہ برکت ڈال دے اس میں. واہ، کیا بڑی عمل آپ کا خود ہی بڑھ جائے گا. واہ واہ. بس خدا ہم سے چاہتا ہی انیشیٹو لینا ہے. خدا ہم سے چاہتا ہی ہے کہ انسان تھوڑا سا ایک قدم بڑھائے. واہ واہ. خود ہی کہتا ہے خدا کہ میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ہاتھ. واہ. انسان کا کام ہے انیشیٹو لینا اور چھوٹا سٹیپ اٹھانا. خدا خود ہی برکت ڈالے گا، خود ہی برکت ڈال دے گا. خدا برکت ڈال دے گا. خدا کے ساتھ اپنا اس کا اب تھوڑا شیئر کر دیں. میں نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں کی. آپ نے 2-4 لوگوں سے کھانے سے شروع کیا شروع سے. جی ایسے ہی تھا، اور کرتے کرتے اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا گیا. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کبھی خود بھی بیٹھ کے سوچتی ہوں، میں حیران ہوتی ہوں. لیکن آج بھی آپ کے عمل کا کوئی بھائی وال نہیں ہے. آج بھی اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے، وہ تو ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. تو کافی اللہ کافی ہے نا، وہ کافی ہے. اللہ تو ہر حال میں ناظرین کرام کافی ہے. ہم سانس لیتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں پرسکون نیند، پھر اٹھ جاتے ہیں. یہ اس کے کافی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں نیشنل جغرافی کے اوپر، اور بھی بہت سارے معاملات اور چیزیں. لیکن وہ باتیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتی ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کر جاتے ہیں. یہ جو ایک ایسوسیشن لیول ہوتا ہے ہمارا، اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہی تو نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. جی. ان غلط چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک لوگ کیا کردار ادا کریں، یہ بتائیں آپ.
سب سے پہلے تو ہم نے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اپنی خود ذات کو ٹھیک ہیں ٹھیک نا، کرنا. اپنی ذات کو ٹھیک کرنا. اگر ہم خود ٹھیک ہیں، دیکھیں آپ اپنی ذات سے متعلق یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا حلقہ احباب سب سے پہلے اپنی ذات ہے. اچھا فزیکلی خود جی اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو پھر جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ جیسے جیسے ہماری یہ ایک چین بنتی جائے گی، اس میں یقین کریں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، اللہ سب کو ٹھیک کرے، اللہ پاک کی ذات، وہ بہت بہت سائڈ پہ ہوتے جائیں گے. وہ کبھی آپ کی اس چین میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. آ ہی نہیں سکتے. نہیں آ سکتے ہیں. تو جو تھوڑے سے جن کے ایسے دماغ میں سمجھ لیں کہ کوئی ایسی انیکٹیویٹی ہے، وہ کیا کریں گے کہ اللہ پاک انہیں موقع دے گا، اصلاح ہوگی ان کی، اور وہ اس میں جڑیں گے آپ کے اس میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ جڑ رہا ہے پہلے جس کے خیالات اور تھے، لیکن آپ کے پاس آنے سے، آپ کے کام کو دیکھنے سے، آپ کے عمل کو دیکھنے سے اس نے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لیا. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں. واہ کیا کہنا ہے، بہت خوبصورت. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم ایک مثال بنیں. ایسے ہی